ہر نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، ہر نماز کے لیے۔ اب جمعہ کی اذان سن کر آپ مسجد میں تشریف لا لیے، عصر کی اذان سنیں گے تو مسجد میں آ جائیں گے، مغرب کی اذان سنیں گے پھر اس کی جماعت ہوگی، عشاء کی اذان ہوگی پھر اس کی جماعت ہوگی، فجر کی اذان ہوگی پھر اس کی جماعت ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہوتے ہی اس کی جنازہ تیار ہوتی ہے، نہ اس کی جنازے کے لیے اذان دی جاتی ہے اور نہ تکبیر پڑھی جاتی ہے، نہ جنازے کی اذان ہوتی ہے اور نہ ہی تکبیر پڑھی جاتی ہے، سیدھے سیدھے جماعت سے جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جنازوں میں شرکت کرتے ہیں نا ہم، تو آپ کبھی دیکھا کہ کوئی مؤذن جنازے کے لیے اذان دی ہے؟ نہیں دی ہے۔ جنازے کے لیے بھی تو جماعت ہو رہی ہے، جس طرح اور جماعتیں ہو رہی ہے اس طرح یہ بھی جماعت ہو رہی ہے، لیکن اذان بھی نہیں ہو رہی ہے، تکبیر بھی نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہمارے علماء کرام، مفسرین کرام، محدثین کرام یہ بتلایا ہے کہ دیکھو جب یہ پیدا ہوا تھا اب تو یہ مرا ہے، جب یہ پیدا ہوا تھا تو اس کی اذان بھی ہو گئی اور اس کی تکبیر بھی ہو گئی، پیدا ہوتے ہی اذان بھی ہو گئی اور تکبیر بھی ہو گئی، اب اس کی جماعتی ہو رہی ہے۔ اذان تو پیدا ہوتے ہی دے دی گئی، تکبیر بھی دے دی گئی، اب اس کی جماعت بولے تو کون سی نماز کی؟ نماز جنازہ کی جماعت۔ اب یہ نماز جنازہ کے لیے اذان پیدا ہوتے ہی جنازے کی اذان ہو گئی اور تکبیر بھی اس کی ہو گئی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اب ایک بات اور بتاؤں کہ بھائی نماز کے لیے اذان سے لے کر جماعت تک کتنا وقت ہوتا ہے؟ اذان ہوئی، اب جمعہ کے لیے آئے، جمعہ کے دن آدھا گھنٹہ پہلے اذان ہوتی ہے اور نمازوں کے لیے 15 منٹ ہوتی ہے، مغرب کے لیے تو اذان ہوئی کہ جماعت ہی ٹھہر جاتی ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اذان اور جماعت کے درمیان میں زیادہ وقفہ نہیں ہے، اذان اور جماعت کے درمیان میں زیادہ وقفہ نہیں ہے۔ اگر کوئی طہارت سے فارغ ہونا ہے تو ہو جاتا ہے، وضو کرنا ہے تو ہو جاتا ہے، بس آیا کہ 2-4 رکعت نماز سنتیں ادا کر لیا کہ جماعت ٹھہر جاتی ہے۔ 10-15 منٹ 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح علماء کرام نے بتایا، دیکھو تمہاری اذان پیدا ہوتے ہی جنازے کی ہو گئی ہے، تمہاری تکبیر پیدا ہوتے ہی ہو گئی ہے، اب تمہارے جنازے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب چاہے جماعت جنازے کی ہو سکتی ہے۔